خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ دیکھیے شریعت نے ہمیں جو اجازت دیا ہے وہ ہے نیک فعل، یعنی اچھا کسی چیز کے اندر کسی معاملے میں اچھا رخ نکالنا، اس کی اجازت دیا ہے۔ بدشگونیت تو ہم نکالتے ہیں، فلانا مہینہ منحوس، فلانی چیز منحوس، فلانا بندہ منحوس، وہ بھائی وہ بندہ ٹھیک ہی نہیں، کیوں بڑا منحوس ہے، اف توبہ، آپ نے کیوں کیسے منحوس کہہ دیا؟ ہم کہتے رہتے ہیں فلانا بندہ بڑا منحوس ہے، اس کا کاروبار بڑا منحوس ہے، اس کی شکل بڑی منحوس ہے۔ ہمیں سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی باتوں سے۔ اس لیے نیک فعل، ہمیں کسی چیز کے اندر نیک فعل نکالنے کا حکم دیا ہے، مطلب جائز قرار دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں اس بات کا حکم دیا بھائی نیک فعل نکال سکتے ہو، بدشگونی کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں، حرام ہے بدشگونی کرنا کسی چیز کے بارے میں بھی۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ ہجرت فرما کے جا رہے تھے، قریش مکہ نے آپ کو گرفتار کرنے پہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ بڑے لوگ گرفتاری کے لیے بھاگے کہ حضور کو اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے لائیں، بہت لوگ آپ کی طرف بھاگے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 70 ساتھیوں سمیت آپ کی تلاش میں نکلے، آمنا سامنا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا من انتا، تم کون ہے؟ کہا نا بریدہ تھا، کہا میں بریدہ ہوں۔ اب بریدہ کا میں نے ٹھنڈا ہونا، کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا، کسی چیز کے اندر راحت پانا، سکون پانا، یہ جیسے ابھی گرمی ہے، جب آپ ٹھنڈ میں جائیں گے سکون آ جائے گا نا، مزہ آ جائے گا، وہ مزہ آ گیا، اور گرمی میں تکلیف میں رہیں گے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعل نکالتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور خیر ہوگی ہمارے معاملے کے اندر۔ پھر آپ نے فرمایا تو بھائی کس قبیلے میں سے ہے؟ ان کا من بنی اسلم، میں بنی اسلم میں سے ہوں، اور اسلم کا مطلب ہے سلامتی والا۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سلامتی ملے گی، نیک فعل نکال رہے ہمیں سلامتی ملے گی۔ اچھا پھر پوچھا آپ بنی اس قبیلے کی کون سی قوم میں سے ہیں؟ کہا من سہم، سہم میں سے ہوں۔ تو سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے بریدہ کو اسلام میں سے حصہ ملے گا۔ اب نیک فعل نکال رہے ہیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو نیک فعل نکالے وہ ہو بھی جائے، کوئی نیک فعل نکالے وہ ہو بھی جائے۔ جیسے ناموں کے اندر بری فعلیں نکالی جاتی ہیں۔ ایک آدمی مجھے ملا جی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھا ہے، یہ موسیٰ بہت بھاری نام ہے۔ میں کہ کس نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے اتنا بھاری نام ہے؟ بھئی نبی کا نام کس نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے کہہ رہے بھاری نام ہے۔ وہ کوئی نام بھاری نہیں ہوتا، کوئی نام ہلکا نہیں ہوتا، نام برکت والے ہوتے ہیں۔ نبی کا نام قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اس سے اور خیر و برکت کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں اس نام کی جب کا نام رکھا بچے کے اوپر بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، یہ بدشگونیاں ہیں جو ہم نے نکالی نہیں ہے۔ اس جب کا نام رکھا ہوا ہے، فلانا بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے، اس وقت سے بیٹی بڑی بیمار ہوتی ہے، نام تبدیل کر دیں۔ میں کہتا تم اپنا دماغ تبدیل کرو، نام ٹھیک ہے، سوچ تبدیل کرو، نام ٹھیک ہے۔ وہ نام جس کو رب نے پسند کیا اپنی محبوب کے لیے، نام علی کے تم کہہ رہے کہ نام تبدیل کر دیں۔ ہماری یہ بدشگونیاں بدفعلیاں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جب یہ بات ختم ہوئی تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، جو گرفتار کرنے آئے تھے ان نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نیک فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی ہے، اور ہمیں بھی نیک فعل کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ہمیں غلط فعلیں نکالنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔